السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام مسلمانوں نے عہد کر لیا تھا کہ وہ خدا اور اس کے رسول کے تمام حکموں کو پورا کریں گے۔ تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا دوڑ کر طواف کرنا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مکہ چل کر حج کرنے کی تیاریاں کریں۔ حدیبیہ میں جو صلح نامہ کفار مکہ کے ساتھ ہوا تھا، اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان حج نہ کریں، اگلے سال آ کر حج کریں۔ اب سال ختم ہو چکا تھا، چنانچہ آپ نے اس سال حج کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مسلمانوں نے بھی تیاریاں شروع کر دی۔ نہایت شوق اور بڑے جوش سے تیاریاں کی جانے لگی۔ ہر مسلمان تیاریاں کرتا ہی نظر آ رہا تھا۔ سن 7 ہجری کی پہلی دہائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ کے ارادے سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 مسلمان تھے۔ بہت سی عورتیں اور بچے بھی شامل ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ مسلمان بڑے شوق اور نہایت شان کے ساتھ مکے کی طرف چلے۔ قربانی کے اونٹوں کی قطار قافلے سے آگے دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ جس راستے سے کعبے کی زیارت کرنے والوں کا یہ قافلہ گزرا، عرب کے مشرکوں پر غیب و داب کا سکہ بٹھاتا چلا گیا۔ چونکہ خیبر کے جیتنے کی خبریں اب تمام عرب میں پھیل گئی تھی، اس لیے مسلمان اب جیتنے والی قوم گنے جانے لگے تھے۔ اب مشرک مسلمانوں سے ڈرتے اور دبتے تھے۔ جب یہ شاندار قافلہ مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ والے انہیں دیکھنے کے لیے امڑ آئے۔ وہ مسلمانوں کا ساز و سامان دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مسلمان مفلس قوم تھی یا اسلام مفلسوں سے شروع ہوا تھا، مگر خیبر جیت لینے کے بعد مسلمانوں میں دولت کی فراوانی ہو گئی تھی۔ اس وقت پوری شان سے یہ حج کرنے آئے تھے۔ تمام مسلمان لڑائی کے سامانوں سے لدے ہوئے۔ مسلمانوں کے اس قافلے کی یہ شان دیکھ کر کافر رعب کھا گئے اور ڈر گئے۔ چونکہ مسلمانوں کو ڈر تھا کہ کہیں کفار قریش بد عہدی کر کے اس بار بھی انہیں عمرے سے نہ روکیں، اس لیے وہ تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئے۔ کفار مکہ سے کچھ ناممکن نہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو اس بار بھی حج کرنے سے روک دیتے، لیکن مسلمانوں کی بھاری تعداد اور لڑائی کے سامان کی زیادتی دیکھ کر انہیں ہمت نہ ہو سکی۔ جب حاجیوں کا یہ قافلہ مرہ جران میں پہنچ کر ٹھہرا تو کفار کی طرف سے کرج بن حفص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے نہایت ادب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے محمد، جب آپ حج کرنے کے ارادے سے آئے ہیں تو یہ ہتھیار بندی کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ کفار بد عہدی نہ کریں۔ آپ نے فرمایا، تم اطمینان رکھو، یہ ہتھیار بندی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ میں خون ریزی کو پسند نہیں کرتا، مگر جب حالات مجبور کر دیتے ہیں تو اپنی حفاظت کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ کفار مکہ سے کہہ دو کہ وہ خوف نہ کریں۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ کرج واپس چلا گیا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کیا، احرام باندھے اور قافلے کو اس شان سے روانہ کیا کہ میلوں لمبا ہو گیا۔ دور تک اونٹوں اور گھوڑوں کی قطاریں پھیل گئی۔ چونکہ حج کا زمانہ ہے، عرب کے مشرک بھی حج کیا کرتے تھے، اس لیے چاروں طرف سے آراوائی آئے تھے۔ مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے مکہ کے راستوں پر دوہری قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ عورتیں اور بچے مکانوں اور دکانوں کی چھتوں پر جا چڑھے۔ آخر مسلمان نہایت شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کی طرف بڑھنے لگے۔ انہوں نے مکہ میں داخل ہوتے ہی
اللہ اکبر کا زوردار نعرہ لگایا۔ اس زوردار نعرے کو سن کر تمام کفار ڈرے اور سہم گئے۔ وہ گھبرائی اور سہمی ہوئی نظروں سے مسلمانوں کو دیکھنے لگے۔ مسلمان بڑی بے خوفی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ قربانی کے اونٹ آگے تھے، ان کے پیچھے تمام مسلمان چار چار کی قطار میں احرام باندھے ہوئے سپاہیانہ انداز میں فوجیوں کی شان سے پیدل چل رہے تھے۔ ان کا تانتا دور دور تک لگا ہوا تھا۔ ان کے پیچھے ان کی سواریوں اور سامان کو ڈھونے والے گھوڑوں اور اونٹوں کی قطار بھی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج تک کوئی بھی قافلہ اس شان و شوکت سے حج کے ارادے سے مکے میں داخل نہیں ہوا تھا جس شان سے مسلمان داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے بیچ میں تھے۔ آپ کے چاروں طرف آپ کے فداکار اور جانثار صحابی تھے۔ خدا کی شان ہے کہ وہی مسلمان جن پر مکہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی، کفار قریش نے دردناک ظلم کیے تھے، جو ہجرت پر مجبور کر دیے گئے تھے، جن کے مکان مکہ کے مشرکوں نے ضبط کر کے اپنے قبضے میں کر لیے تھے، ساتھ ہی جن کا دشمن مکے کا بچہ بچہ تھا، آج وہی مسلمان بڑی شان سے مکے کی گلیوں اور راستوں کو طے کر رہے تھے، اور سارا عرب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھ رہا تھا، جس نے اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو فنا کرنے کی انتہائی کوشش کی تھی۔ پر تمام کوششوں کے باوجود اسلام پھیل رہا تھا اور مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھ رہی تھی۔ چنانچہ آج ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ کفار مکہ کو انہیں حج سے روکنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ مسلمان بڑھ کر بیت اللہ کے سامنے پہنچے۔ یہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کندھوں کو ننگا کر لو اور احرام کا کپڑا بغل کے نیچے نکال کر گردن کے گرد لپیٹ لو اور پورے مستعدی اور سرگرمی سے دوڑ کر طواف کرو۔ مسلمانوں نے فوراً اس حکم کو پورا کیا۔ وہ تیزی سے دوڑ دوڑ کر طواف کرنے لگے۔ مشرک مسلمانوں کی جفاکشی، مستعدی اور شوکت و طاقت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان حج کی رسموں سے فارغ ہو کر بیت اللہ کے سامنے والے میدان میں ٹھہر گئے اور وہیں قربانیاں کی۔ حج سے اگلے دن بنی خزاعہ کے لوگ حاضر ہوئے اور صلح کی درخواست کی۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بنی بکر کی طرف سے اندیشہ ہے، چونکہ آپ سے ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے، اس لیے ڈر ہے کہ کہیں وہ ہم کو برباد نہ کر دیں۔ مجھے معلوم ہے کہ بنی بکر قریش کے دوست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش نے ہم سے 10 سال کے لیے سمجھوتا کیا ہے۔ عہد نامہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو قابلہ جس فریق سے چاہے سمجھوتا کرے، کوئی روک ٹوک نہ ہوگی، اور یہ دوست قبیلے بھی 10 سال تک اس سمجھوتے کے پابند رہیں گے۔ اس لیے بنو بکر سے اندیشہ نہ کرو، اور اگر انہوں نے سمجھوتا توڑا اور قریش نے سزا نہ دی تو عہد نامہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم سمجھوتا توڑنے والوں کو سزا دیں گے۔ بنی خزاعہ یہی چاہتے تھے، اصل میں وہ بنو بکر سے ڈرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے انہیں تسلی ہو گئی اور وہ چلے گئے۔ اسی دن مغرب کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں پہنچے۔ آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ مینار پر چڑھ کر اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی۔ جب وہ اذان دے رہے تھے کہ عرب کے مشرک نہایت غیظ و غضب سے بھر کر حرم کی اور چلے۔ وہ کسی طرح گوارا نہ کر سکتے تھے کہ بیت اللہ حرم میں بتوں کی موجودگی میں خدا کا نام پکارا جائے، لیکن جب وہ حرم میں پہنچے اور انہوں نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ جمع دیکھا تو کچھ کہنے کی جرأت نہ ہوئی اور خاموش کھڑے رہے۔ اذان کے بعد جماعت کھڑی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانی شروع کی۔ بڑے اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت شروع کی۔ خالد بن ولید اور عمرو بن عاص دونوں کفر کی حال میں تھے۔
دونوں اذان کی آواز سن کر مسلمانوں کو ڈانٹ پھٹکار کرنے آئے تھے۔ بڑے بہادر، بڑے جاباز اور بڑے نڈر تھے، لیکن جب وہ حرم میں داخل ہوئے تو اذان ختم ہو کر نماز شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایک طرف کھڑے ہو کر مسلمانوں کو دیکھنے لگے اور قرآن مجید سننے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کر رہے تھے۔ ترجمہ: سب کچھ فنا ہونے والا ہے، صرف تیرا پروردگار بڑے مرتبے والا اور بڑی مہربانی والا باقی رہے گا، پس اپنے پروردگار کی کون سی نعمت جھٹلاتے ہو؟ زمین والے اور آسمان والے اسی سے مانگتے ہیں جو کچھ ان کی خواہش ہوتی ہے، پس اپنے پروردگار کی کون سی نعمت جھٹلاتے ہو؟ خالد نے کہا، یہ کیسا میٹھا کلام ہے، حبل کی قسم میں نے ایسا میٹھا کلام پہلے کبھی نہیں سنا۔ یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ عمر کلام پاک سننے میں مشغول رہے۔ انہوں نے چونک کر کہا، واقعی بہت میٹھا اور بہت زوردار اور اثردار کلام ہے۔ محمد تو بالکل ان پڑھ ہے، وہ ایسا کلام نہیں کہہ سکتا۔ کچھ شک نہیں کہ یہ کلام خدا کا کلام ہے۔ آؤ لوٹ چلیں، کہیں اس کلام کے سننے ہی سے مسلمان نہ ہو جائیں۔ خالد نے کہا، ہاں چلو۔ عمر نے کہا، اگر تھوڑی ہی دیر اور رکے تو یقیناً مسلمان ہو جائیں گے۔ کیسا میٹھا کلام ہے، ایسا رس ٹپکتا ہے، کیسا دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ کیا بتوں کے علاوہ واقعی کوئی رب ہے؟ میں نہیں جانتا، خالد نے کہا۔ ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو کلام اس وقت پڑھا جا رہا ہے وہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ دونوں جلدی سے لوٹے اور لمبے لمبے قدم رکھتے ہوئے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر کے اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر آ گئے۔ 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے۔ چوتھے دن سہیل اور خویطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آج آپ کو 3 دن ہو چکے ہیں، اب آپ کو عہد نامہ کے مطابق واپس چلے جانا چاہیے۔ تمہاری یاد دہانی کی ضرورت نہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میں خود ہی آج چلے جانے کی تیاریاں کر رہا ہوں۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور تمام مسلمان تیار ہو گئے۔ سب جس شان سے آئے تھے اسی شان سے چلے۔ جب آپ مکہ سے باہر نکلے تو ایک خوبصورت لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولی، چچا جان مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ یہ معصوم لڑکی حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کی صاحبزادی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گود میں اٹھا کر سینے سے لگایا، بھینچا اور پیار کیا۔ اتنے میں حضرت علی تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکی مجھے دے دیجئے، اس یتیم بچی کو میں پالوں گا۔ حضرت زید بن حارث نے کہا، نہیں نہیں، امیر میرے دینی بھائی تھے، اس لڑکی پر میرا حق ہے اور یہ میرے حوالے کی جائے۔ حضرت جعفر بن طالب بھی کہیں سے آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکی میری چچیری بہن ہے اور میری بیوی اس کی خالہ ہے، اس لیے میرا حق سب سے زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دعوے سن کر فرمایا، بے شک جعفر تمہارا حق سب سے زیادہ ہے۔ ایک تو وہ تمہارے چچا کی لڑکی ہے، دوسرے اس کی خالہ تمہاری بیوی ہے۔ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے اور ماں کی طرح اپنی بہن کی اولاد کی پرورش کرتی ہے، اس لیے تم اس لڑکی کو لو اور اس کی پرورش کرو، لیکن سنو، کبھی اس کا دل میلا نہ ہونے دینا۔ اگر اس معصوم بچی کو ذرا بھی تکلیف ہوئی تو اس کے باپ حمزہ کی روح بہشت میں بے قرار ہو جائے گی، اس بات کا خیال رکھنا۔ حضرت جعفر نے لڑکی کو گود میں لے لیا اور اپنے ساتھ حوضت میں بٹھا لیا۔ اب یہ شاندار قافلہ منزل بمنزل کوچ کرتا ہوا مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے
اور ہمارے چینل اسلام میں نور کا ضرور سبسکرائب کر لے، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔